السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرتے ہیں۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرعونوں کی فرعنت سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں تو اچھی طرح پتہ ہے کہ کس حال میں جینا چل رہا ہے ہمارا، کس حال میں جی رہے ہیں۔ خیر اللہ حفاظت فرمائے ہماری اور سارے امتی کی۔ جس طریقے سے بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، جس طریقے سے گندی سوچ چل رہی ہے، گندی سازشیں چل رہے ہیں، خاص کر دوسرا سنیاسی بننے کی چکر میں ایک آسام کا بھیڑیا، ایک درندہ اتنا تنگ کر کے رکھا ہے، اتنا گند اس کے پاس ہے۔ حالانکہ پہلے وہ کانگریس میں تھا تو ایک انسان تھا، لیکن اب پاکھنڈی بن گیا ہے، ایک ایسا خبیث بن گیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ خیر وہ تو جو کرنا ہے، جو جواب دینا ہے دیں گے اس کو، لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، جو آپ لوگوں کو آج دیکھے ہوں گے کل کی ویڈیو میں، جو سائن ہونی تھی OIC کی اور UNCC کو جو بھیجنا تھا، جو قانون لاگو کیا گیا تھا، جو قانون بنایا گیا تھا کہ کون سی بھی ایسا ٹیمپل رہن دو، یا گردوارہ رہن دو، یا چرچ رہن دو، یا مسجد رہن دو، یا کوئی درگاہ رہن دو، کچھ بھی رہن دو، اگرچہ اس کے 25 سال وہاں پہ اس جگہ پہ نکل جاتے ہیں تو کسی کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، کسی کی کوئی ایسی نجیس حرکت کوئی سرکار نہیں کر سکتی۔ یہ کہنا ہے OIC کا، GCC کا، UNCC کا، جس کے اوپر پائے تکمیل ہو گیا۔ آج جو سینے باخر تھے وہ سینے بھی ہو گئے، جو آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا، بتا رہا ہوں میں۔ اور یہ ایک چیز ہو گئی، اور دوسری یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں میں، جتنا جو انبھکتی ہوئی، جتنا جو اتیاچار ہوا، جتنا جو ظلم ہوا، وہ سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی چیز کہی گئی، جس کے ساتھ بھی ظلم ہوا، جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، جس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی، کسی کا بھی حق کھایا گیا تو اس کی بھرپائی کرو اور اس کو انصاف دو، نہیں تو تمہارے اوپر کارروائی ہوگی۔ یہ کہنا تھا UNCC کا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ پہلے کیا ہے، UNCC ہو یا GCC ہو یا OIC ہو، خالی بولتے تھے، عمل نہیں ہوتا تھا۔ ابھی عمل ہو رہا اور کام ہو رہا، بولنے کے علاوہ اب بولا کم جا رہا اور کام زیادہ کیا جا رہا، جو کہ یہ سب کے لیے اچھی بات ہے بھائی، سب کے لیے اچھی بات ہے۔ اگرچہ پہلے ہی یہ چیزیں اور یہ قانون لاگو ہوتا تو اتنی یہ انبھکتی اور اتنی زیادتی اور اتنے اتیاچار کبھی نہیں ہوتا کسی کے ساتھ بھی، کون سے بھی مذہب کے ساتھ۔ لیکن صبح کا بھولا شام کو آیا تو بھولا نہیں کہا جاتا اس کو، جو آیا درست آیا، جو ہونا تھا وہ ہوا، اور انشاءاللہ تعالی جس کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی وہ برابر اس کو انصاف بھی ملے گا، وہ برابر اس کے ساتھ حق پذیر ہوگا انشاءاللہ تعالی، جو کہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ دعا بھی کریں گے کہ اللہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، جس کے گھروں کو بلڈوزر لگایا گیا، جس کے شاپوں کو بلڈوزر لگایا گیا، دکانوں کو، گھروں کو، اللہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ اور ایک چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، یہ ایک خوش آئند بات ہے، خاص کر UP کو لے کر۔ ابھی پہلے ایک طریقے سے اردو کے معنی ختم کر دیے تھے، اردو کے الفاظ تو دور کی بات ہے، اردو بولی بھی نہیں جاتی تھی۔ ابھی جتنے بھی سرکاری دفاتر ہوں گے، جتنے بھی، چاہے منڈل آفس ہو، چاہے رجسٹری آفس ہو، چاہے ہاسپٹلس ہو، چاہے PSA ہوں، ہر جگہ اردو میں بھی لکھا جائے گا، باضابطہ اردو میں تحریر ہوگی، باضابطہ جس طریقے سے ہندی میں لکھا جاتا ہے، انگریزی میں لکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے اردو میں بھی لکھا جائے گا، جو کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کا باضابطہ طور پر
معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اس کی سگنیچر بھی ہو چکی ہے، یہ اتھارٹی کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ بہت اچھا انصاف ہو رہا ہے یہ اردو کے ساتھ، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ جو اردو سے متاثر ہیں، ان مسلمانوں کے لیے جو اردو پڑھتے ہیں، اردو لکھتے ہیں، اردو جانتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے۔ تو بہرحال کیف آپ لوگ بھی اس چیز سے بڑے خوش ہوں گے، حالانکہ یہ قانون پاس ہو کے بھی 3 دن ہو گیا یو پی میں، آج تیسرا دن ہے، لیکن میں بتانے سے قاصر اس لیے ہوں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ پہلے تو میری طبیعت برابر نہیں تھی، اس کے بعد 1-2 دن سے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، 2 دن سے تو میں آ رہا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے محو گفتگو بھی ہو رہا ہوں، رجوع بھی ہو رہا ہوں، اور جو چیزیں ضروری تھے وہ بتا دیا۔ اب یہ بچے ہوا تھا، اس لیے میں بولا یہ آپ لوگوں کو بتا دینا بہت ضروری ہے، تو اسی لیے اور انشاءاللہ یہ بھی قانون لاگو ہو گیا، یہ بھی کہہ دیا گیا ہے، یہ بھی احکامات جاری ہو چکے ہیں کہ فوراً لاگو کیا جائے۔ اردو میں تحریر ہو یا کون سی بھی ایسی چیز بتا دیا آپ لوگوں کو، سرکاری دفاتر ہو، ہر جگہ اردو انشاءاللہ اردو کا بول بالا ہوگا، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، میں جو یو پی اتر پردیش کے اندر ہو یا دلی میں ہو، جو بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا ایک ٹائم پہ، اور وہ سارے بچوں کو چھوڑنے کی بھی بات کی گئی ہے۔ جو بچے ملوث نہیں ہیں اور جس کے چشمدید گواہ ہو یا ایسے کوئی ثبوت ہو نہیں نکلے، وہ بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ بچوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، جو کہ سب کو فالو کرنا ہے۔ یہ چیز کو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ اندیکھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے کھلے طور پر کہہ دیا ہے جو بے گناہ ہے ان کو فوراً رہا کیا جائے، جو بے قصور ہے ان کے اوپر جو ناانصافی ہوئی ہے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور اگرچہ کوئی کام کرتے ہیں جس سے گھریں چلتے ہیں، ان کے جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی سرکار کرے گی، سرکار کو کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ اچھی بات ہے، یہ ایک انسانیت کا فریضہ بھی ہے بھائی، کیونکہ ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے، ہماری تہذیب ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ وقت سے اندیکھی کی گئی، زیادتی کی گئی، لیکن ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جگہ پر رکھ دے کے اچھائی دیکھنا اور اچھی سوچنا آگے کے لیے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ بہت لازمی بھی ہے۔ جو میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ بہت اچھی خبر ہے، اور وہاں پہ دستخط ہو چکے ہیں، وہاں پہ وہ قانون لاگو ہو گیا، یہاں پہ یہ قانون لاگو ہو گیا، اور یہ سارے یو پی کے اندر اردو میں ہر چیز اردو میں کی جائے گی۔ یہ بہت اچھی خبر ہے الحمدللہ، اور جس کے ساتھ ناانصافی بھی ان کے ساتھ انصاف ہوگا، جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ یا اللہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔